कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रही। जब ये नया बंदा लेके आएंगे, कम से कम मेरा ख्याल है 8 महीने साल के लिए उस बंदे के जरिए मजीद कोई अनपॉपुलर फैसले आपने करने हैं, आपने मजीद को टैक्स एमनेस्टी टाइप चीजें लाने हैं, या कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आप समझते हैं बड़े जरूरी हैं, और इंटरनेशनल जो आपके मॉनेटरी आपके इदारे हैं वो भी आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो इमरान खान के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और आपके ख्याल में उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा वो जो तनकीद हो रही थी उसका जवाब देने के लिए? रऊफ लासर साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, आप कुछ सिस्टम के मुतालिक बात करना चाह रहे थे। देखिए, आपने अभी इम्तियाज़ गुल साहब डीएमजी ग्रुप की बात कर रहे थे कि ये मैंडेट इमरान खान साहब के पास था, डिलीवर करना इमरान खान साहब ने था, और उन्होंने अपने ओपनिंग बैट्समैन असद उमर को आगे लेके आए और उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया। और असद उमर साहब खुद कह रहे थे कि गुज़िश्ता रात उनसे पहली दफ़ा इस तरह की बात की गई है। मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम लोगों को तो पता था कि कोई ना कोई चेंज आ रही है, तो असद उमर साहब को नहीं पता था। असल में होता ये है कि प्रेशर लिया जाता है। और अब भी आप देखें कि जब हम नए वज़ीर ख़जाना की बात कर रहे हैं तो मुझे जो नाम सामने आ रहे हैं, अभी जो बात की जा रही थी कि 70 साल से ऊपर के हैं, ये जिनके नाम आ रहे हैं सारे 70 साल से ऊपर के हैं, और इनकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रगल के हवाले से नहीं है या उनके वीएन के हवाले से नहीं है। ये आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ये वर्ल्ड बैंक के मुलाजम रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एक नुक्ते का इजाफा, क्या ये वही लोग तो नहीं फिर घूम फिर के उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं? मैं आपको जिन बंदों के नाम आ रहे हैं ये सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का नाम आ रहा है तो मुझे याद पड़ता है कि इलेक्शन से चंद माह पहले लाहौर में 90 इशारे कायदे पे इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की किताब की एक तकरीब में ये आए थे, और वहां पर जी अपनी किताब की उसमें इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के वीएन की बड़ी तारीफ की थी। मैं समझता हूं कि हम इतने बदकिस्मत कौम हो गए कि 70 साल के अंदर हमारे पास से ऐसे मुआशी टेक्नोक्रेट्स भी नहीं है जिस पे हम एतमाद कर सके और हमें मुस्तार लेने पड़े। मुझे तो एक और खतरा पड़ गया है कि IMF से मुज़ाकरात करके आए हैं असद उमर साहब। ये बात दुरुस्त है कि हफीज़ पाशा साहब ने नेगोशिएशन किया है, बहरहाल फिनांस मिनिस्टर तो ये थे, तो वो क्या मैसेज ले रहे होंगे कि उनके वहाँ से वापसी के बाद ये रिज़ाइन दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत का मुआशी हवाले से वीएन क्लियर नहीं था और पाकिस्तान की मईशत को वो रेल की पटरी पे तो नहीं डाल सके, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुझे ये खदशा है कि कहीं जमहूरियत की रेल रेल ना हो जाए। और अपोजिशन ने अगर उनकी तरफ मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया तो उसको ये देखें, आप अपने मुखालफिन को ये डेडलॉक पैदा करने की वजह से आज ये सूरत हाल है कि असद उमर जैसे शख्स को ये कहना पड़ा कि अपोजिशन का भी दबाव था और अपोजिशन का इम्तिहान ले ताकि कौम भी देख सके कि अगर अपोजिशन लीडर ये कहते हैं कि हम मुल्क की मईशत के हवाले से हुकूमत से तावन करने के लिए तैयार है, तो क्या वो अपने इस ऑप्शन में संजीदा भी हैं? इनका इम्तिहान जरूर लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि ऑपोजिशन की कमजोरी है अगर वो इस तरह की पेशकश करती है, ज़ाहिर है उन पे केसेस हैं। हबीब साहब, ब्रीदिंग स्पेस की बात रऊफ लासर साहब ने की कि तनकीद से कुछ अरसे के लिए जान छूट जाएगी। हम तो तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं, हेडर्स हो टिकर्स हो। असल मसला असद उमर नहीं, वज़ीर आज़म खुद हैं, मरियम औरंगज़ेब ये कह रही हैं। देखिए, असल मसला आपके मुल्क की इकोनॉमी है और उसकी मैनेजमेंट है। अब आप क्या करेंगे? चलिए, असद उमर के पास तो ये एक आउटलेट मौजूद था कि ये कह सकते थे कि जनाब इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल जो मुझे मेरे पेशरो थे उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, पीपल्स पार्टी और PMLN ने तबाह कर दिया, तो मैं तो उसको नए सिरे से बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा आने वाला शख्स जो है, क्या उसके पास ये आर्गुमेंट होगा? क्या वो असद उमर के ऊपर डालेगा? क्या वो ये कहेगा कि जनाब असद उमर ने एक्चुअली सब कुछ बढ़ा दिया था, अब देखें मैं क्या करूं, मुझे तो खजाना खाली मिला है? देखिए, ये मामला ऐसा नहीं है। इमरान खान इसको जरा सादा अंदाज में समझने की कोशिश करें, उसको ओवर सिंप्लीफिकेशन का शिकार हो रहे हैं। आपको यहां पे देखिए, अगर आज भी इमरान खान साहब अपने साथ अपने भरोसे के 2-4 लोग बैठे, 2-3 लोग बैठे और एक कागज पे लिख लें कि हमने सजेस्ट कर दें जरा हमने अपनी मुआशियात को लेकर किस तरफ जाना है, तो फिर आप फैसले भी करने लगेंगे और जल्द जल्द काम भी करेंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। जनूबी कोरिया इस कुर्रे अर्ज का गरीब तरीन मुल्क था, और जनूबी कोरिया में इकोनॉमी कैसे ठीक हुई? जब वहां पर जनरल पार्क ने हुकूमत संभाली, जाहिर है वो एक खास तरीके से आए थे, तो वो दूसरे मुल्कों में गए। जर्मनी में जाके जनूबी कोरिया के जो लोग काम करते थे उन्हें उनकी तनख्वाहें गिरवी रखवाई और जर्मनी से कर्जा लेके पहली बार अपनी मुआशियात को ठीक करने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को बरामदी मुल्क बनाऊंगा, और हर महीने वो एक मीटिंग करते थे जिसमें देखा जाता था कि बरामदात बढ़ी है या नहीं बढ़ी।
اور کام ہوا یا نہیں ہوا اور کس نے نہیں کیا. جو نہیں کر رہا اس کو نکال دیتے تھے, جو کر رہا تھا اس کو ساتھ ملاتے تھے. تو لہٰذا اس طرح ان کا ملک آگے بڑھا تھا. آپ کو اب پاکستان کا جو کرائسس ہے نا, یہ اتنا ہی بڑا کرائسس ہے اکانومی کا جتنا بڑا آپ کا کرائسس تھا دہشت گردی. جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, آپ کو اسی طرح کی اکنامک ایکشن پلان بنانا پڑے گا. اور اپوزیشن کو ساتھ لینا پڑے گا. آپ کو سب لوگ بیٹھے اکنامک ایکشن پلان بنائیں جس میں سٹیک ہولڈرز بھی ہوں, پولیٹیکل سارے لوگ ہوں جو اس کی اونرشپ لیں, اور پھر اس کی سپیڈ مقرر کریں کہ آہستہ آہستہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اچھا حبیب صاحب, گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی ایک تقریب تھی جس پر اسد عمر بھی موجود تھے اور عمران خان بھی. وہ مسلسل ایک بات کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اپنے گھبرانا نہیں ہے. جو تنقید ان پہ ہو رہی ہے اور جو معاملات معاشی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم خود گھبرا گئے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں طوفان سے نہیں ڈر لگ رہا, ہم طوفان میں نہیں گھبرا رہے, ہمیں اپنے ملاح کی صلاحیتیں دیکھ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ہماری کشتی نکل جائے گی, یہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ. لیکن کیا ہمارا ملاح ایسا تو نہیں ہے, ہمارا ناخدا ایسا تو نہیں ہے جو کشتی کو ڈبو دے گا؟ ہمیں پرابلم یہ ہے, کسی شخص کو یہ پرابلم نہیں. 20 کروڑ کی جہاں آبادی ہو وہاں کی معیشت اس طرح تباہ نہیں ہو سکتی. وہاں سنبھلنے کے بہت سارے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کی صلاحیتوں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان اتنی سنجیدگی سے معیشت کو لیں گے جتنا انہیں لینا چاہیے. یہ اصل معاملہ ہے. کیا وہ ایک راہ متعین کر سکیں گے؟ کیا کسی راہ پہ خود کو کنونس کر کے ہمیں کنونس کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اب تک عمران خان نہیں کر رہے. لاسٹلی میں آپ کو عرض کروں, جو اسد عمر صاحب کے جو ان کے ہٹنے کی جو ایک بنیادی وجہ تھی وہ پالیسی نہیں ہے. پالیسی آئندہ آنے والا نہیں بدل پائے گا. ان کی سب سے بڑی وجہ تھی ان کی انٹرپرسنل سکلز. یہ سمجھتے تھے, اور یہ عشرت حسین صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو مجھے آتا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا. معاف کیجئے گا, حفیظ پاشا صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں. میں ایک اکنامک رپورٹر ہوں, میں نے ان سب کو کور کر رکھا ہے ان کی مختلف حیثیتوں میں, تو مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کی زمینی معیشت کا نہیں پتا. اور اسد عمر صاحب کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو گیا تھا جب پہلا ان کا 100 دن بعد بجٹ آیا, 100 دن سے پہلے جو انہوں نے ایک سپلیمنٹری بجٹ دیا تھا, کہ اس شخص کو زمینی حقائق کا شاید انہیں علم نہیں ہے. حبیب صاحب, آپ کا تبصرہ لیں گے. ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مزمل صاحب, کہیے گا, یہ جو فیصلہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, یا جو پچھلے 8 مہینے تھے, کیا انڈیکیٹرز مارکیٹ میں ہمیں ملیں گے؟ جو انویسٹر ہے اس کو کیا میسج کیا ہے آج گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں, انویسٹر کو تو ایک میسج گیا ہے کہ اگر چیزیں صحیح نہیں چلیں گی تو ہم لوگوں کو تبدیل کر لیں گے. یہ انویسٹر کی سوچ ہے. اور جو ایک سب سے بڑی چیز یہ نظر آئی کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی والوں نے انیوژل کیا دوسروں سے, انہوں نے کسی کا قد کاٹ نہیں دیکھا اور انہوں نے ڈیسیشن لیا. جیسے ہم نے پچھلی حکومتوں میں دیکھتے تھے, جتنا بڑا سیاستدان ہوتا تھا اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا. تو ابھی اسد عمر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ 4 سے 5 لوگ اور ریشفل ہوں گے, رات کو پتہ لگ جائے گا. تو وہ سارے میرے اپنے خیال سے بگ ٹکٹ سارے سیاستدان ہیں. تو یہ ایک اچھا اومن ہے. نہیں مزمل, یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے شخص کے پاس کتنا روم ہوگا کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ کہ روم جو ہے, جو پالیسی جو ہے, اپروول جو ہے پرائم منسٹر دیں گے اسی پہ جو ہے چیزیں ہوں گی. وہ اپنی منمانی نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات یہ کہ سامنے سے جو ڈونرز ہیں جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ آپ کو کتنا روم دیتے ہیں, لیوریج دیتے ہیں. اسد عمر صاحب بھی وکٹم کہاں پہ بنے, وہ آئی ایم ایف ان کو سپیس نہیں دے سکا, ان کو جو ہے کوئی گنجائش نہیں دی انہوں نے آئی ایم ایف. تو وہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ پھنس گئے. اب دیکھتے یہ ہے کہ آیا آئی ایم ایف کی جو ہم باتیں سن رہے تھے کہ وہ پاکستان کی بالکل اس دفعہ گھٹنے ٹکانے والی شرائط رکھی ہیں, وہ دوسرا وزیر خزانہ آ کے اس کو یس کر دیتا ہے یا اسد عمر کی طرح اس کو نیگوشیٹ کرتا ہے. اب یہ سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات جو انسرٹنٹی کی ہے میری نظر میں یہ کہ عمران خان کے آفس سے جو ہے پرائم منسٹر کے آفس سے فوراً جو ہے آ جانی چاہیے کہ ان کا پلان کیا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا, اناؤنس نہیں ہوگا, تو میں اور آپ صرف اندازے لگاتے رہیں گے, ہم اگلی بات نہیں کر سکیں گے. اب دیکھنا یہ کہ اگر وہ کوئی ٹیکنوکریٹ لگاتے ہیں, جیسے نام لیے ابھی حبیب اکرم صاحب نے, تو اس پہ الگ تجزیہ بنتا ہے. اور اگر وہ کوئی سیاستدان لگاتے ہیں تو اس پہ الگ تجزیہ بنتا ہے. موسٹ لائکلی مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ایک کوئی ابھی تک تو ٹیکنوکریٹس کے نام ہی آئے ہیں. اچھا, کہا جا رہا ہے عمر ایوب صاحب وزیر خزانہ کے لیے. عائشہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف عدم اعتماد ایک وزارت پہ نہیں ہے,
दो वजारतों 4 वजारतों के नहीं, मतलब देखें तवानाई के वजीर को जब आप बुला रहे हैं और असद उमर को आप पेशकश कर रहे हैं तो इसका मतलब तवानाई की वजारत पे भी आपका अदम एतमाद है। लिहाजा 2 वजारतें पाकिस्तान के अंदर आज की सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 वजारतें हैं, एक मईशत का मसला, एक तवानाई का मसला। अगर दोनों पे आप अदम एतमाद कर रहे हैं तो 8 माह के अंदर आपने डिलीवर क्या किया है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप पहले मरले पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि मशीर ख़जाना आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़जाना सोच समझ के बनाएं। देखें ये मशीर ख़जाना के लिए जितने लोगों के नाम टेक्नोक्रेट्स के आ रहे हैं, इनकी वाबस्तगी पाकिस्तान से ज़्यादा तो खुद वर्ल्ड बैंक से और ये बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं उनके रहे खिदमत गुजार, उनसे हम ये तवक्को करेंगे कि वो सियासी मैदान पे और अवामी माज पे डिलीवर करेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर जो मायूसी की कैफियत है इसीलिए है कि असद उमर साहब सबसे काबिल एतमाद आदमी थे इमरान खान साहब की कैबिनेट के, और आज वो वैसे तो मुस्कुरा रहे थे और मेरे दिल में आ रहा था कि तुम जितना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सलमान साहब कितनी अजीब बात है कि वो ओपनिंग बैट्समैन थे लेकिन अकेले बेचारे प्रेसर में बैठे रहे, ना दाएं ना कोई बाएं, उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। ये हमने हमेशा होते देखा है कि मैं इसलिए कहता हूं कि जिम्मेदार इमरान खान है, असद उमर नहीं है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प वाकया बताना चाहता हूं। जी। जब शहबाज शरीफ साहब ने असद उमर साहब को 2010 से 2012 तक स्किल डेवलपमेंट कंपनी का सरबराह बनाया था, तो पंजाब में उस वक्त जितनी भी स्किल डेवलपमेंट हो रही थी उसके जिम्मेदार ये थे। तो 3 साल बाद इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा बिल्कुल आप आज एक बात तय होगी कि हम किसी को नहीं निकालते, लेकिन असद मैं आपको ये बता रहा हूँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा देर आपको रखेगा कोई नहीं। तो आज देख लीजिए कि सिर्फ 8 महीने बाद ही, वहाँ तो नौकरी इन्होंने 3 साल की, यहाँ बेचारे सिर्फ 8 महीने बाद ही निकाल दिया। अच्छा हबीब साहब एक सवाल, ये जो आज फैसला हुआ जिस पे उन्हें जाना पड़ा, और अपनी तरफ से तो तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है ये मैसेज देने की कि हम इकोनॉमी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने वज़ीर ख़ज़ाना को भी हटा दिया। क्या आपको नहीं लगता आज इस सिलसिले में इंडिकेटर ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट के पास बुनियादी तौर पे इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं जिसको लेके वो परसू कर सकें आगे? देखिए ये तो मैं पहले दिन से कहता हूं और आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है आपकी कि अब तक तासुर यही है कि इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि आप तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी सलमान साहब कह रहे थे तवानाई का शोबा, तवानाई के शोबे में रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, वो कैसे करनी है, कौन करेगा, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते क्योंकि वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आपका बहुत बड़ा मसला है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट से निकलने का रास्ता क्या है? क्या आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है या आपने क्या करना है? हम इस बारे में भी कुछ नहीं जानते। इसी तरह इसी से जुड़ा हुआ आगे डिलीवरी के बहुत सारे जो दूसरे महकमे हैं उन पे हम देख रहे हैं कि वहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो लिहाजा हमें, आप रेलवे की मिसाल ले लीजिए, रेलवे आप रोजाना 4 बोगियां जोड़ते हैं, एक ट्रेन चला देते हैं, 5 बोगियां जोड़ते हैं, एक ट्रेन चला देते हैं, एक का नाम सलमान गनी ट्रेन रख देते हैं, एक का नाम आयशा नाज ट्रेन रख देते हैं, एक का नाम कोई और ट्रेन रख देते हैं। जब आप इस तरह ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन ये आप बताते नहीं है कि ट्रेन जो है 37 अरब रुपया सालाना खा रही है। आप पीआईए क्या करते हैं कि पीआईए आप देखें जी पीआईए ठीक हो जाएगी, घबराना नहीं है। अच्छा घबराएं क्यों ना भाई, 38 अरब रुपए का वो आपने हमें टीका लग रहा है, आपके पास 8 महीने थे, 3 अरब रुपया हर महीने हम दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल, अगर आप 8 महीने में एक यूनिट नहीं चलाने की आपके अंदर हैसियत, सही कह रहे हैं आपके अंदर आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, ऑप्टिक्स नहीं सेट किए जा सके इन शॉर्ट। अच्छा हमारे साथ डॉक्टर वकार माहिर मुइश्शत मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा क्या अब तक हम ये कहें कि कॉस्मेटिक स्टेप्स लिए गए हैं मईशत के लिए, जो 8 माह के बाद आपने असद उमर को ही बदल दिया, आने वाला वज़ीर ख़ज़ाना एक तो पिछली हुकूमतों को भी जिम्मेदार कहेगा और साथ ही असद उमर साहब को भी? देखिए ये तो अब देखना होगा कि आने वाला वज़ीर ख़ज़ाना इस वज़ीर ख़ज़ाना को मतलब असद उमर को ज़िम्मेदार ठहराते हैं नहीं, लेकिन गुज़िश्ता रात कामरान खान साहब के साथ असद उमर ने एक बात की और वो मैं फूड फॉर थॉट आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नैब का जो कानून है और उसमें जो प्राइवेट कंपनियों के पीछे वो चले जाते हैं और 179 केस इस वक्त प्राइवेट कंपनियों के ख़िलाफ़ उन्होंने शुरू किए हुए हैं, उससे वो इत्तेफाक नहीं करते। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद एक बड़ी वजह इस मसले पे इख्तिलाफ राय भी बनी है उनके वजारत से अलहदा होने की, कि उनके ख्याल में, और ये तासुर भी मेरा ख्याल काफ़ी हद तक मजबूत है, कि जिस अंदाज में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक बदमस्त या सरमस्त हाथी की तरह हर तरफ दाएं बाएं हाथ पांव मार रहे हैं, कभी एक के ख़िलाफ़ केस कभी दूसरे के ख़िलाफ़ केस, उसका लामहला असर आपकी मईशत पे तो होना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी वजह बनी है
کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس بارے میں اظہار خیال کیوں کیا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو اس وقت ایک ایسا انسٹرومنٹ بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کریں گے، وہ آپ کے مخالفین کو شنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے، ان کو ہراس کریں گے، قطع نظر اس کے کہ اس کا پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی معیشت میں اس وقت جو جمود آیا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ ان تمام بڑے لوگوں کے خلاف کیس ہیں جو کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں۔ یعنی یہ خدا کا خوف کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے ہر سال 5 سے 10% جو ٹاپ کے کیسز ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہاں پہ ان کو جو نظر آتا ہے، جو پٹواری نظر آ رہا ہے، جو ڈیپٹی ڈائریکٹر نظر آ رہا ہے، جو سیاستدان نظر آ رہا ہے، اس کے خلاف انہوں نے کیسز شروع کر دیے۔ تو ایسی صورت میں آپ کی اکانومی کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ کا خیال یہ کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا جو معیشت کی پالیسی ہے۔ آپ سے تجزیہ لیں گے، سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا، آپ اس سسٹم کا حصہ رہے جب اس طرح سے کوئی تبدیلی آتی ہے، وزیر تبدیل کیا جاتا ہے، ایسے وقت میں جب 1.25 مہینہ رہ گیا ہے، نیا بجٹ آنا ہے، کیا امپیکٹ آئے گا گورنمنٹ کی پالیسی کے اوپر اور جو مجموعی طور پہ فائنینشیل معاملات ہیں؟ ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، اور ہم تو 8-9 مہینے سے گوش گزار کر رہے تھے اسد عمر صاحب کے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ بالآخر جب وہ کر رہے تھے، خاص اس موقع پر جب ان کا ڈیلیوری کا موقع آیا ہے تو ان کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ میں تو وجوہات تلاش کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ فوری طور پہ جو بھی ان کا سکسیسر آئے گا وہ تو مشکلات کا اس سے بہت سخت سامنا ہوگا۔ IMF کا پروگرام ہونے والا تھا، مشن آنے والا ہے، بجٹ جو ہے سر پہ کھڑا ہے۔ ایسی صورت کے اندر کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں جو ہے حالت جنگ کے اندر آپ نے میدان جنگ سے نکال لیا ہے؟ تو یہ مشکلات تو میری نظر میں ہوں گی، اور میں اس پہ مجھے تشویش ہے کہ یہ جو معیشت پہلی ہچکولے کھا رہی ہے، اس پیش رفت کے بعد اس کی حالت جو ہے اور حالت ابتر ہوئی ہے۔ اچھا وقار صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے، جو 8 مہینے گزرے، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، انفلیشن ریٹ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے مسائل کہاں پہ نظر آئے؟ پالیسی نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھا، یا اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ تھا، سسٹم میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کہاں پہ مسائل ہیں؟ دیکھیں، تصور کی بات ہے، تصور ہی نہیں تھا جب یہ انہوں نے آغاز سفر کیا ہے کہ منزل کیا ہے، اور ہم روتے رہے، چیختے رہے کہ بھئی فنڈ کے پروگرام میں چلے جائیں۔ اور اب کل بھی آپ کے ایک ساتھی نے ذکر کیا، ابھی کل ایک گھنٹے کا انٹرویو دیا اسد عمر صاحب نے، اس میں تو کہیں مجھے شائبہ بھی نہیں ملا اس بات کا کہ آج یہ ہونے والا ہے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ان کو علم رہا ہوگا، لیکن اب وہ یعنی وہ جو خطا ہو گئی اس کا ازالہ کرنے چلے تھے وہ، اور فنڈ کا پروگرام ہو رہا تھا، اور یقیناً دیکھیں نا 8-9 مہینے کے اندر معیشت جو ہے وہ ابھی بھی غیر مستحکم ہے، بے یقینی کی حالت میں گرفتار ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو پژمردگی ہے وہ انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ تو ہر طرف ایک ایسی مایوسی کا عالم ہے کہ یہ خان صاحب کو، اس حکومت کو اپنے گھر کی درستگی ان آرڈر کرنا پڑے گا، آرڈر میں کرنا پڑے گا۔ وقار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے، غیر یقینی ہے۔ خان صاحب نے کل ہی کہا وہ کنفیوز نہیں ہے، لیکن اس وقت پوری قوم کنفیوز ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خاور نے ہمیں بتایا تھا کہ عمر ایوب صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہوا خاور؟ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کیا خبریں آ رہی ہیں؟ عائشہ، ابھی بالکل وہاں پرائم منسٹر آفس کے اندر بات ہی چل رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب مختلف لوگوں سے اپنے جو ان کے جو کلوز ایڈز ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر جو اور ری شفلنگ انہوں نے کرنی ہے، 2-3 وزراء کے محکمے تبدیل ہونے ہیں پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر۔ کون کون زیر غور ہے خاور؟ کون کون اس میں آپ کو یاد ہوگا، میں کافی عرصہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ہمارے اپنے پروگرام کے اندر بھی، پیٹرولیم کے جو منسٹر ہیں غلام سرور خان صاحب، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ میں وزیر داخلہ جو ہے اسٹیٹ منسٹر ہیں شہریار افریدی، ان کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی طرح وزیر زراعت جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پانی آبی وسائل کے وزیر کے بارے میں بات ہو نہیں لے پائے، تو وہ مختلف چل رہی ہے ڈسکشن۔
عائشہ if I may recall, آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے ہمارے ہی پروگرام کے اندر وہاں پہ سلمان غنی صاحب بھی موجود تھے، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ کیبنٹ کے اندر، حکومت کے اندر جو ان کے کابرین ہیں وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا اسد عمر صاحب کو ہمیں منسٹری میں رکھنا چاہیے یا تبدیل کر کے کسی اور کو چانس دینا چاہیے. ڈے ٹو ڈے معاملات جو تھے وہ انڈر ڈسکشن بھی تھے، بات چیت بھی ہو رہی تھی، اور ایونچولی یہ سارے کا سارا فیصلہ ہو گیا. ہم یہ بدقسمتی سے جو ڈومز ڈے فوراً سے پہلے ہم اس کا وہ پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایز اف آج عمران خان کی حکومت گر گئی ہے، آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو ایک نئی پارٹی لائی گئی تھی غیر روایتی طریقے سے جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ بالکل اب ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کو پھر میں دوبارہ کہوں گا، بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ عمران خان کے بارے میں جو ساری زندگی اس نے کی ہے وہ ڈیفرنٹ انکنونشنل طریقے سے چیزیں آگے لے کے چلتا ہے. عثمان بزدار کو ٹرائی کیا، ادھر محمود خان کو ٹرائی کیا، اسد عمر ہے. اگر فرض کریں کوئی بندہ پرفارم نہیں کر رہا تو تبدیلی آ جائے گی. اچھا یعنی ملک جو ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے لیے ہے، پہلے سے ہوم ورک کوئی میٹر نہیں ہے. عمر کوئی ماجد خان تو آج نہیں ہٹایا گیا نا، وفاقی وزیر خزانہ ہٹائے گئے ہیں. یہ ملک ہے، کرکٹ ٹیم نہیں ہے. کوئی ماجد خان تو نہیں ہٹائے گئے نا آج. عائشہ میری بات سنیں، عائشہ میری بات سنیں، مجھے تو اگر 1 منٹ دے دیں میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے میں شاید مجھے مدد مل جائے. دیکھیں پرابلم کیا جو ہم ابھی وقار مسعود صاحب میرے لیے قابل محترم ہیں، کیا ہم یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ساری پالیسی چھوڑ کے گئی تھی ان کو کنٹینیو کرنا تھا؟ کیا ہمارے جو سابقہ جو فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب وہ جو کام کر کے گئے تھے اس حکومت کو اس کو کنٹینیو کرنا تھا؟ نئی حکومت آئی ہے، اگر ایک سرٹن لیول کے اوپر انہوں نے پالیسی لیول کے اوپر فیصلے سازی کی ہے، وہ اگر ٹھیک کروٹ نہیں بیٹھ رہی تو وہ اس پہ اگر ریویو کرنا کا سوچ رہے ہیں. تقریباً 22 سال کی ریاست کے بعد یہ پالیسی بنی تھی جو ڈیلیور نہیں ہو پائی. خاور صاحب ایک سوال میرا بھی ہے کہ آپ نے ابھی جو ذکر کیا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو جہانگیر ترین صاحب انہوں نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا، آج اسد عمر کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر سے سازش ہوئی ہے. مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں. یہ ریزرویشن انہوں نے جہانگیر ترین دیکھیں انہوں نے کہا نہیں. آپ تھوڑا سا دیکھیں اسد عمر سے جب یہ سوال کیا گیا تو اسد عمر نے کہا کہ جی میں کبھی بھی نہ کبھی کسی سازش کا حصہ رہا ہوں، نہ ہی میں اس طرح کی باتوں پہ یقین رکھتا ہوں. عمران خان نے مجھے منسٹری دی ہوئی تھی، عمران خان نے کہا کہ اب میرا یہ فیصلہ ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے، میں اس فیصلے کو مانتے ہوں. اب پرابلم ہمیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اوپر اگر ہم نے اس جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، ابھی ہمارے سامنے یو کے اندر کیا ہوا، ڈیوڈ کیمرون نے ایک اس کے اوپر ریفرینڈم کروایا، ہار گیا، گھر چلا گیا. تھریسا مے کے وزراء اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. تو پارلیمانی نظام کے اندر وزراء کی تبدیلی، آپ غلط، آپ دو الگ الگ چیزیں آپس میں ایپل ٹو ایپل رہیے. ہمارا مسئلہ سروائیول کا ہے اس وقت، ایپل ٹو ایپل ہمارا مسئلہ اس وقت سروائیول کا ہے، ہماری بقا کا، معاشی بقا کا مسئلہ. سروائیول کا یہ مسئلہ معاشی بقا کا. دیکھیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، آپ بینک رپسی کی طرف جا رہے تھے. کیا یہ بات سب کو علم نہیں ہے کہ آپ کی جو بینک رپسی تھی اس سے آپ بچ گئے، آپ نے اس کو تو پھر ان کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر وہ اتنے ہی کامیاب تھے، ہم اس سے بھی بچ گئے، ہم اس سے بھی بچ گئے، تو پھر اسد عمر کو ہٹایا کیوں گیا؟ اگر آپ کے سامنے ٹارگٹ دیکھیں، اگر آپ نے 50 گیندوں کے اوپر 100 کرنا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو اوپننگ بیٹسمین تھا یہ سلو کھیل رہا ہے، تو اس کی جگہ مجھے ایک ہارڈ ہیٹر لانا ہے جو کہ آ کے باقی جو 50 گیندوں کے اندر 100 کر دے. تو میرے خیال میں یہ کپتان کا استحقاق ہوتا ہے. وہی ہے کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. بات یہ کہ جمہوریت مستحکم نہیں ہو رہی. بات یہ کہ اگر جمہور کی حالت زار بہتر نہیں ہوگی، جمہور مایوس ہوگا تو پھر جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. خان صاحب کو تو لایا اس لیے گیا تھا. خان صاحب 1 منٹ ذرا بات سن لیں، آپ کی ہم بات سن رہے ہیں، صرف 1 منٹ آپ بات سن لیں. بات یہ کہ 8-9 ماہ سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس کی قیمت سٹیبل رہی ہو. ہر چیز کی قیمت بڑی ہے اور جمہور کی حالت زار بہتر نہیں ہوگی تو جمہوریت بہتر نہیں ہوگی. بات ہے کہ آج اسد عمر کا جو استعفیٰ ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا کوئی معاشی ویژن نہیں تھا. اس بات کو تو قبول کریں نا آپ. دیکھیں اگر پرائم منسٹر عمران خان اپنے جو سٹار پرفارمر کو چینج کر رہا ہے تو وہ یہی چیز ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ میری سلیکشن تھی ٹھیک نہیں تھی، میں اس کی جگہ کسی اور بندے کو ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ مردم شناس نہیں ہے، وہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ معافی مانگیں گے اس معاملے پر. محمود خان کا نام بھی لیا آپ نے، ابھی عثمان بزدار اور محمود خان کا نام بھی لیا.
تو پاکستان اس وقت تجربات کا مکمل نہیں ہو سکتا. معیشت جو ہے بڑا سنجیدہ ایشو ہے, اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں اس کا ساری چیزوں کا واحد حل مجھے آپ کی ڈسکشن سے یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت سے جو سامنے ہاتھ باندھے جائیں, انہیں کہیں یہ بڑی مہربانی آپ نے 8 مہینے گزارے, ہم تو ہاتھ باندھیں گے کہ حکومت اپنی یہ چاہیں گے کہ حکومت اپنی ٹرم پوری بلاول کرے. بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری تیسری پارٹی کا تجربہ کامیاب ہونا چاہیے. تیسری پارٹی کا تجربہ کامیاب ہونا چاہیے. قوم کے کان پک گئے یہ سن کے کہ ماضی کی دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں, کہ وہ انرجی کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے, تو اس لیے اس کو وہ دیا گیا تھا. لیکن اگر وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں تو بہتر ہوگا, اپنے پرائم منسٹر کے ہاتھ کو مضبوط کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیں گے. اسد عمر کو تو ہٹا دیا گیا, وزیر اعظم کا فیصلہ تھا, ان کی ثوابدید ہے جس طرح سے بھی چاہیں, لیکن ابھی تک کوئی متبادل نام سامنے نہیں آیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ساتھ ہی ادھر سے اعلامیہ جاری ہوتا یا اہتمام کر دیا جاتا. آپ کو نہیں لگتا ابھی تک وہ انسرٹنٹی موجود ہے؟ پوری ٹیم, میرا خیال ہے کہ پوری ٹیم کو جانا چاہیے, تو اس لیے شاید وہ جلدی نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ معاشی ٹیم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی ویژن تھا اس گورنمنٹ کا یا عمران خان صاحب کا معاشی والے سے؟ ویژن تھا کہ ہم نے غریبوں کے لیے نوکری کریٹ کرنی ہے, غریبوں کے سر پہ چھت دینا ہے, اکانومی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. یہ تو ویژن تو تھا. وہ بار بار مدینہ کی ریاست کا بھی ذکر کرتے تھے. ہماری اکنامک ایڈوائزری کونسل میں وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے غریبوں کو نکالنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ پوری ٹیم کا ذکر کرتے ہیں, جب آپ پوری ٹیم کی تبدیلی کی ذکر کرتے ہیں, پوری ٹیم تبدیل ہونی چاہیے, تو اس میں چاند ایک نام آپ بتانا پسند کریں گے کہ ٹیم کے کون سے وہ دوسرے ممبرز ہیں جن کے بی آر کے چیئرمین کا سن تو رہا ہوں میں کہ وہ بھی شاید لسٹ میں ہے. گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہی تو کور ٹیم ہوتی ہے نا. پلاننگ منسٹر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جو آپ جس ایڈوائزری کمیٹی میں موجود تھے, اس نے کیا ریکمنڈیشن دی پرائم منسٹر کو؟ آخر آپ بھی تو اس میں موجود تھے اور پرائم منسٹر آپ سے بھی تو مشاورت کرتے رہے. دیکھیں, اکنامک ایڈوائزری کونسل میں سوائے اس کے کہ ہم نے آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یہی ڈسکس ہوتا رہا اور فالو کیا گیا جو آپ نے ایکسٹینسو طریقے سے اس پہ ڈسکشن کی. میرے علاوہ ہر کا یہ تھا کہ جانا چاہیے. اچھا, میں کہتا تھا کہ نہ جائیں, اس لیے کہ جیو اسٹریٹجک حالات بدل گئے ہیں. ہم پہلے نان نیٹو ممبر الائنس کنٹریز تھے, آج ہم انڈو پیسفک الائنس کے بالکل الٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. جو الائنس بنا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا پچھلے والے آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف ول بی روتھلیس آئی ایم ایف. یہ داد صاحب والا آئی ایم ایف نہیں ہے, بنا ناک بند کر کے رکھا ہوا تھا اس نے اپنا سارا. ڈاکٹر صاحب, جب گزشتہ 8 مہینے کے اگر اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم نے دیکھا, آئی ایم ایف کی جانب سے ہوں, ورلڈ بینک کی جانب سے, جتنے بھی معاشی ادارے ہیں, کچھ اچھے نہیں آئے, منفی آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس گیم کا پتہ نہیں ہے. ہم نے ساری زندگی almost 4 decades I have spent in this business. ڈاکٹر صاحب یہ گیم آج آپ ہمیں سمجھائیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ گیم سمجھائیں ہمارے ناظرین کو. سمجھا رہا ہوں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کنٹری کو فورس کرنے کا, کم بیک ٹو دی آئی ایم ایف. ٹھیک. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ریفارمز نہیں آپ نے کیے تو اور بھی خراب ہو جائیں گے. یہ کسی کو سگنل دیا جا رہا ہے, ریٹنگ ایجنسیز کو سگنل دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں کہ کیا آئی ایم ایف کے سی پیک کے والے سے کوئی ریزرویشن بھی تھی؟ آف کورس 200%. یا آپ کو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے؟ میک نو مسٹیک, وی ول ناٹ الاؤ آئی ایم ایف ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو ریپے چائنیز ڈیٹ. وہ تو پہلے دن سے ہی اپنے پریفرنس انہوں نے ریویل کر دی کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. تو یہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے بھی اسٹیٹمنٹ بڑا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ چل گیا کہ یا تو سی پیک کو ختم کرو یا اس کو سلو ڈاؤن کر دو. یہ ان کا یہ ہے. تو سی پیک تو ڈے 1 سے ہی اس کا انڈر اٹیک تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ ہمارے سی پیک کو ہٹ کیا جائے. پھر یہ جو تمام انڈیکیٹرز آ رہے تھے, رپورٹس آ رہی تھی, یہ بیسیکلی پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے تھی. سی پیک کے علاوہ بھی ہے, بہت ساری چیزیں تھیں اس میں ملٹری بھی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں. آف کورس. سر اس کا آخری اجلاس کب ہوا؟ کافی دن ہو گئے, مجھے یاد نہیں ہے کہ کب ہوا تھا آخری. 2-3 مہینے تو ہو گئے ہوں گے.
2-3 महीने हो गए। यही 2-3 महीने डॉक्टर साहब बड़े क्रूशल थे। नहीं, क्रूशल तो डे 1 से था हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत अहम फैसला करना था, अपने डायरेक्शन को ठीक करना था। मैं एक डायरेक्शन दिखा रहा था, लेकिन बाकी टीम के वो दूसरे डायरेक्शन पे दिखा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को मैं अकेला था, डॉक्टर साहब जी, अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे सवाल ये बनता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसका सारी उम्र कोई पब्लिक ऑफिस का तजुर्बा नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके सामने जब इकोनॉमिस्ट बैठते हैं तो मेजॉरिटी की राय ये है कि जी हमें चले जाना चाहिए। आप जैसे लोग, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की कि इतने ज़्यादा वो जो गुंजलक है उसके अंदर कि हमारे सीपैक को ख़तरा है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको ख़तरा है, हमें नहीं जाना चाहिए, तो हुकूमत पे हम डायरेक्टली जो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हुकूमत फैसला करने में नाकाम हुई है, तो आप नहीं